السلام علیکم ناظرین، میں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کا آنا، پاکستان مسلم لیگ نون کا ان ایکٹیو ہو کر آل آف اے سڈن ایکٹیو ہو جانا، بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اب پالیٹکس میں ذرا ایکٹیو دکھائی دے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کراچی کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ کراچی کو میں پیرس بنا دوں گا یا بنا سکتا ہوں۔ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی، اے پی سی کے بارے میں ہم نے باتیں سنی۔ اے پی سی کے بارے میں کچھ عرصے سے کانسٹنٹلی بیک ٹو بیک بات چیت چل رہی تھی، لیکن اے پی سی کی جو سکسس ہے یا اے پی سی کا ہو نہ پانا، وہ اب تک ہم یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اے پی سی ہوگی، کیا اس میں کلیئرٹی ہوگی، کیا اس میں معلوم ہوگا دونوں جماعتوں کو کہ کس ایجنڈے کے اوپر پرٹیکولرلی وہ لوگ بات کرنے جا رہے ہیں، یا ایک بار پھر اے پی سی کی صرف بات ہوگی لیکن پولیٹیشنز کو یہی نہیں معلوم ہوگا دونوں جماعتوں کے کہ آخر ایجنڈا ہے کیا۔ ایک اور پرٹیکولر بات جو بار بار اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے سوال آ رہا ہے کہ وفاق کہیں دکھائی نہیں دے رہی کراچی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، تو سب سے بڑا اور اہم سوال یہ اٹھتا ہے جو 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، یعنی کہ 18ویں ترمیم، پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے جس نے آٹونومی دی ہے ہر صوبے کو، تمام تر اختیارات دیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لوکل گورنمنٹ کے جو ایک کانٹیکٹ ہے، لوپ میں ہے دونوں، وہ کدھر سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے۔ یہ دونوں بہت ہی اہم سوالات، اس کے اوپر اوورآل آج بھی اسی پر ڈبیٹ ہوگی۔ شہباز شریف صاحب کا، پی ایم ایل این کا، ان کے ان ہاؤس تبدیلیوں کی بات کرنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے انٹرنل جو ڈیسیجنز ہیں اس کے اوپر بات کرنا ہے، اوورآل نیشنل اور انٹرنیشنل کچھ جو اس کے ساتھ کنیکشنز ہیں، جس طرح کچھ اوورآل ڈپلومیسی کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آصف بھاشانی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے نعیم احمد اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمیں تجزیہ کار بھی پروگرام میں مزید جوائن کریں گے۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ آصف بھاشانی صاحب، سب سے پہلے پروگرام میں آپ سے بات کروں گی شہباز شریف صاحب کے کراچی آنے کے اوپر اور ان کے کلیم کے اوپر کہ میں کراچی کو پیرس بنا سکتا ہوں، اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میں یہ ایک ان کا جو آنا ہے کراچی اور آ کر پھر وہ زرداری صاحب سے ملنا اور اس ملاقات کو میثاق پاکستان کا نام دینا، تو یہ بیسیکلی مذاق پاکستان ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں، کہ یہ وہ وہی لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے جو ہے نا مین کمپیٹیٹرز، سخت ترین مخالفین، کہ گھسیٹوں گا، ماروں گا، لٹکاؤں گا، اور ابھی اپنے جو ان کے احتساب کے معاملات ہیں اور جو کورٹ میں میٹر ہے، تو یہ دونوں مل کر ایک مفاہمت بنا کر جو اپنے احتساب اور جو چیزیں چل رہی ہیں ان عدالتوں میں، تو اپنے سیف سائڈ کے لیے، اچھا نون لیگ کا جو ایک سٹانس ہے وہ سٹانس اوورآل نون لیگ کا نہیں ہے جو شہباز شریف یا نواز شریف، اس میں اکثریتی ایسے بھی ہیں جو احتساب چاہتے ہیں، اس لیے بغیر احتساب اور ٹرانسپیرنسی کے یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ اس لیے ان لوگوں نے 40 سال حکومت کیا ہے اس پاکستان میں، اور یہ کلیم کہ کراچی کو پیرس بنا دوں گا، یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ تو بیسیکلی یہ آتے ہیں جب کراچی، تو ان کے پاس یہی ورڈ ہوتا ہے، صحیح ہے، مطلب یہ اسی ٹائپ کے جملے دے کر کراچی والوں کے ساتھ مذاق کر کے چلے جاتے ہیں، نتھنگ مور، انہیں نتھنگ ٹو ڈو، ٹھیک ہے نا، مطلب کچھ کرنا نہیں ہے، بس اس انداز کے لالی پاپ اور جملے دے کر اور ایک طریقے سے مطلب اپنا پولیٹیکل اسٹنٹ مار کے وہ چلے جاتے ہیں۔ حاصل اصول تو کچھ ہے نہیں، وہ کراچی والے بھی جانتے ہیں، اور ان کا سٹیک ہی کیا ہے کراچی میں، کچھ بھی نہیں نل، اور باقی یہ چیزیں مینوپولیٹنگ، ابھی کراچی کو سیاست کی نہیں، لٹرلی ابھی خدمت کی ضرورت ہے، اور ہم اتنا ویٹ کرتے رہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے، پھر سندھ میں مختلف لاسانی کارڈ، تو سندھ تو مہاجر اور اس ٹائپ کی چیزوں کو مینوپلیٹ کر کے سندھ پہ کچھ کرنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا ہمیں انڈیپینڈنٹلی، تو ان سب چیزوں کو بھی ہم ٹریکل کر رہے ہیں، ویٹ اینڈ واچ کا سچویشن، ویٹ اینڈ واچ کا جو ہے نا ہم ایک کرائٹیریا یوز کر رہے ہیں، مگر اتنا ویٹ ہو گیا ہے کہ کراچی جو ہے ٹوٹل ڈسٹرائے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ٹرانسفارمیشن کی طرف ہم لے جا رہے ہیں۔ اب ٹرانسفارمیشن میں جو بیسک 3 چیزیں وفاق کی طرف سے انسٹرکشن جو قمر باجوہ صاحب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو ہے، کہ ٹرانسفارمیشن میں نمبر 1 انفراسٹرکچر، اور پھر جو یہ نالوں میں انکروچمنٹ، اور پھر پانی کی فراہمی جو کراچی والوں کی ضرورت ہے، تو ان 3 چیزوں کو بیس کیا ہے، اور 3 سال میں انشاءاللہ کراچی کو یہ بیسک 3 چیزیں مل جائیں گی، مگر ابھی بھی کراچی کا سب سے بڑا المیہ موجود ہے جو میری نظر میں، جس کے بغیر
کراچی کو ہم فیسلیٹیٹ اس حساب سے نہیں کر سکتے ہیں جو کہ یہ سوچ رہے ہیں. اور وہ کیا ایشو ہے کہ کراچی میں ایک شفاف قسم کا سینسس کا ہونا, مردم شماری. اس لیے کراچی کی جو آبادی یہ کہتے ہیں 2.5 کروڑ, مگر obviously کراچی کی جو آبادی وہ 3.25 کروڑ اور 3.5 کروڑ کی لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں ایک چھوٹی سی, اب میری نیڈ ہے, کراچی کی نیڈ ہے 10 روٹی کا, اور کراچی کو دیا جائے گا 6 روٹی, تو پھر وہ ہم تو مطلب بیسک جو نیڈ ہے وہ بھی فلفل نہیں ہو پائے گا اور ہم بھوکے ہی رہیں گے, ہماری نیڈ ہمیشہ باقی رہے گا. تو میرا مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور جنرل قمر باجوہ صاحب سے کہ ایک صاف شفاف فوجیوں کے انڈر کراچی میں سینسز ہو, کراچی کے آبادی کے تناسب سے یہاں پر جو پانی ہے, بجلی ہے اور یہاں کا انفراسٹرکچر ہے اور یہاں پہ جو نیو ڈیولپ کرنا ہے آبادی کا, تو وہ بھی اسی حساب سے کیا جائے. ادروائز کچھ بھی کر لیں اور ہم تو یہ ہمارے کچھ بھی کر لیں, کچھ پلانز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی سٹانس جانتے ہیں, اور میں جو ہے نعیم موان صاحب سے جانوں گی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ دونوں اپوزیشن جماعتیں جو کہ ماضی میں ہمیں لگتا تھا کہ دشمن ایک دوسرے کی, وہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. کیا صرف اور صرف یہی ان کا سٹانس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے, یا ان کے مزید اور اس میں کیا انٹرسٹ ہیں؟ اس کے پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سٹیزن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس کے اوپر, اور میں سوال چھوڑ کر گئی تھی نعیم احمد اوان صاحب کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت کیا سچویشن ہے, کیا سینیریو, کیا گٹھ جوڑ ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب تو زرداری صاحب کو کراچی کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے تھے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بات یہ کہ اگر بات کریں گھسیٹنے کی تو پھر تو عمران خان صاحب کے بھی ایک اسٹانس پوری دنیا جانتی ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ وہ میں چپڑاسی نہ رکھوں, اور پھر اسی طریقے سے نفیس جماعت جس کو وہ ٹارگٹ کلر کا ایوارڈ دیا, پھر نفیس جماعت کا جو ہے وہ, دیکھیں بات یہ کہ جب وہ منصوبہ ساز اور فیصلہ ساز لوگ چاہتے تھے ملک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے حالات بنے رہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے لوگ کھڑے رہیں بجائے قوم بننے کے ہم ہجوم بنے رہیں, تو اس وقت میثاق جمہوریت پر سگنیچر ہوئے تھے. کیونکہ بھائی نے ابھی بات کی کہ میثاق پاکستان کے جو لوگ آپس میں لڑتے رہے, تو آج ایک کہ میثاق جمہوریت کا مطلب یہ تھا کہ ہم مل کے اس ملک کی خدمت کریں گے اور ساتھ مل کے آگے سارے معاملات کو لے کے جائیں گے. کیونکہ ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ موجودہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب کراچی کے اندر آئے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام حکومت کا ہے, جو حکومت کیونکہ کراچی میں آواز لگی تھی کہ وزیر اعظم کراچی سے, پھر وزیر اعظم سب جب نہیں آئیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ لوگ جو پنجاب کے اندر پہلے وہ ساری چیزوں کو دیکھ چکے ہیں, ان سارے معاملات کو دیکھ کے آگے بڑھ چکے ہیں, اور وہ اس طرف آئے, اور لازمی سی بات ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ان کی ایک جماعت ہے, اور اس میں نہیں سمجھتا کوئی بری بات ہے. اور وہ آئے جو ہے لوگوں کے غم کے اندر گئے. یہاں کراچی کے اندر ایک بڑا ثانیہ ہوا, بجلی گری دیوار پہ, اس میں تقریباً جو ہے وہ 2 خواتین اور 4 بچے بھی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے, ان کے گھروں میں بھی گئے. پھر جہاں برسات تھی کینٹونمنٹ میں وہاں بھی وہ گئے, تو یہ بری بات نہیں ہے, ایک اچھی بات ہے, ایک روایت ہے اس ملک کے اندر. لیکن جو کام الوینہ جو وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے نا, ابھی میں آپ کو مثال دوں, بات یہ کہ لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایک ثانیہ ہوا کراچی کے اندر, ایروپلین جو ہے وہ جو ہے کلیش کر کے گر گیا. وزیر اعظم صاحب آئے کراچی سے ہوتے ہوئے سندھ چلے گا, لیکن ان کے پاس جو ہے وہ افسوس کے لیے نہیں گئے. تو بڑا عجیب لگتا ہے اس کراچی کے اندر. وزیر اعظم صاحب نے گرانٹس بھی دیے, 9 لاکھ روپے کیا آپ لوگوں نے دیے؟ 4 پلین کریشز پچھلے 10 سالوں میں ہوئے ہیں, اور کس کس کی حکومتوں میں انہوں نے تو پیسے بھی دیے. دیکھیں اگر پیسے سے اگر انسان پیسے سے واپس آ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ پھر روز جہاز گراتے ہیں سب کو 1-1 لاکھ جو ہے 9-9 لاکھ روپے سب کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. پھر اگر بات کریں کراچی کے اندر, دیکھیں کراچی کے اندر اگر میں بات کروں 1979 سے یہاں پر اگر میئرشپ کی, تو اس وقت عبدالستار جو ہے وہ اغوانی صاحب نے 12 سال جماعت اسلامی جو ہے وہ رہی. پھر نعمت اللہ خان, فاروق ستار, پھر اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال, وسیم اختر. پھر کراچی کی اگر بات کریں, کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں رہا, مینڈیٹ رہا ہے یہاں اگر جماعت اسلامی کے پاس. اگر بات یہ کریں کہ وہ ایم کے ایم کے پاس 35 سال جماعت جس طریقے سے پورے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا تھا, اب کراچی والوں نے جیسے کہا کہ وزیر اعظم نے بات کر لیتے ہیں. اب کیسے بیٹھ گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟
دیکھیں بیٹھے تو نہیں, بٹھایا گیا ہے. جو حالات پیدا کیا ہے ان لوگوں نے, آج بیٹھنا پڑا ہے نا ہمیں. مجھے یاد ہے وہ دھرنا مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا, میں اسلام آباد دھرنے میں گیا تو میڈیا نے سوال کیا آپ کیسے آگے بھولے بٹ کے. میں نے کہا بھولے بٹ کے نہیں آئے تھے ہمیں انہوں نے راستہ دکھایا ہے. تو آج یہ راستہ جو دکھایا, جب وزیر اعظم صاحب نہیں آئیں گے, جب ان کی کابینہ کا کوئی یہاں ممبر نہیں آئے گا, اور ان کو اپنے جو اپنے ممبران ہیں, یہاں ان کے گورنر ہے یا صدر پاکستان ہے, 21 میں سے 14 ایم این اے, ان کے اپنے ایم پی ہے, اگر آپ وہ آڈیو سن لیں نا اپنے ان کا جو ایم پی ہے شہزاد قریشی صاحب کی, اگر وہ آڈیو سن لیں تو پھر ان کی بھی دوسرا ان کا اپنا ایک ان کی پارٹی کا ایک جو ہے وہ نائب صدر, اس کی بھی پھر ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو وہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ہمارا جو ہے وہ سنتا نہیں ہے کینٹونمنٹ بورڈ والے. پھر پتہ لگا کہ سارے کونسلر ان کے ہیں. پھر اگر دیکھیں وائس چیئرمین ان کا ہے. پھر وہ ادارہ بھی معتد جو ہے وہ وفاق کے اندر کام کرتا ہے, ٹیکسز بھی وفاق کو جاتے ہیں. تو یہ جو کراچی کے اندر بیسیکلی یہ خواہ کے اندر یہ گمراہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں, خواہ لوگوں کو جو ہے جس سمت میں لے کے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بگاڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو اس سے بڑے جب واقعی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 90 ملی میٹر بارش, 90 ملی میٹر بارش اگر کسی ملک کے اندر ہو جائے, امریکہ کی اسٹیٹ ہیوسٹن میں ہو جائے, تو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں جو صورتحال ہے مشینری اسٹیٹ جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے. 345 ملی میٹر بارش ایک ماہ کے اندر اس کراچی نے فیس کی ہے. لیکن اگر بات کریں آج تو کراچی کلیئر ہے, کیا ہوئے ہیں آج کراچی کلیئر ہے, کتنا آرام سے بول دیا نعیم صاحب آپ نے. دیکھیں بات یہ کلیئر تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جو باتیں آپ کو سمجھائی ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر یہاں ایم کیو ایم کے اگر میں بات کروں 4 ڈسٹرکوں کے چیئرمین, پھر اسی طریقے سے ایم کیو ایم کا میئر کراچی, ڈپٹی میئر کراچی, پھر ان کی کولیشن کی پارٹی, یہ ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے. یہ جو کام انہوں نے کرنے تھے, اختیارات نہیں دیے. 18ویں ترمیم کی اگر بات کروں نا, 18ویں ترمیم صرف 18ویں ترمیم بات یہ ہے الوینا کہ وہ صرف یہاں کراچی یا سندھ کے اندر نہیں ہے. بات یہ کہ کراچی جو ہے یہاں نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے پی کے اندر بھی اگر بات کریں وہاں تو ان کی جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کی بات نہیں کریں نا. آپ کو کیا اختیارات نہیں دیے, اختیارات ہیں. دیکھیں بلدیاتی ڈیلیگیشن آف پاورز کیوں نہیں دکھائی, بلدیاتی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں بلدیاتی ایکٹ جو ہے, بلدیاتی ایکٹ 2013 جو پاس ہوا تھا نا صوبائی اسمبلی کے اندر, اس میں تمام جماعتیں آن ورڈ تھیں اور اس میں بتا دیا گیا تھا کس کا کیا اختیارات ہے, کس کے کیا اختیارات ہیں. اب اگر آپ یہ بات کریں, کام کیوں نہیں ہو پا رہا پھر کام تو یہ تو ان کا اتحادی جماعت ہے, نفی جماعت سے پوچھا, آپ کی گورنمنٹ پروویژنل ہے نا, تو رائٹ تو آپ کا ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب ہم نے بات کی ہے, اگر بات ابھی بھی کورٹس میں درخواستیں ہماری لگی ہوئی ہیں, اپلیکیشن جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں, درخواستیں آج بھی موجود ہیں, اس کے اوپر آج بھی جو ہے وہ ہیرنگ ہوتی ہے, ان کی پکڑ ہو رہی ہے لوگوں کی. کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر صاحب, آپ کا اس پر کیا تجزیہ ہے؟ کراچی کے مسائل جو تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں, بارشوں میں جو ہم نے سچویشن دیکھی, اس پہ عوام کو صرف یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے اختیارات دے دیے, یعنی ڈیلیگیشن آف پاورز کر دی ہے, جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو, لوکل گورنمنٹ کہتی ہے سیپریشن آف پاورز ہی نہیں ہو رہا ہمارے پاس. تو یعنی عوام کنفیوز ہے, ایک طرف ٹوٹے پھوٹے روڈز, دوسری طرف بجلی کا نہ ہونا, یہ تمام تر مسائل کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے تو تھینک یو ویری مچ الونیا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ بالکل آئی ایگری ود یو اینڈ شیٹ ایگری ود یو می کہ جو یہ سارے معاملات ہیں بالکل کہ الیکٹرک کے ہو گئے یا مطلب کہ جس طرح سڑکوں کے ہو گئے, بارشوں کے ہو گئے, تو اس پر تو ہمارے یہاں جتنے بھی معاملات ہیں سر بیٹھے ہیں, مطلب سینئر دے آر ویری مچ سینئر, اور بٹ ان اسپائٹ آف کہ مطلب جو بھی وہاں پر پارٹی آئی, خواہ اگر جس طرح سر نے ذکر کیا کہ ایم کیو ایم تھی یا اس سے پہلے مطلب پیپلز پارٹی تھی یا سر میئر صاحب تھے, تو ایوری باڈیز کم دے جسٹ گیو دا لالی پاپ اینڈ دیر از ناٹ اکاؤنٹیبلٹی کہ جی کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. لائک ہم جیسے ذکر کرتے ہیں اس کا کے الیکٹرک کا, تو کے الیکٹرک نے کیا کیا, آف اینڈ آف آپ کے سامنے تمام پورے علاقوں میں جو ہے وہ ساری لائٹیں آتی رہی جاتی رہی. آپ اگر ٹاپ پرائرٹی بھی دیکھیں تو ڈیفینس کو لے لیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ چلیں پیپلز پارٹی بھی وہاں پر ہے اور مطلب کہ ہماری وہ پی ٹی آئی بھی وہاں پر ہے, اور تمام پارٹیز کے جو چیف ہیں وہاں کے جو مطلب ہیڈ ہیں اور وہ وہاں پر سیٹلڈ ہیں, بٹ ان اسپائٹ آف وہ وہاں پر سارے سفر کرتے رہے. بیکاز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر کیا, بلکہ وہ دونوں سفر کر رہے تھے, انگریزی والا بھی سفر کر رہے تھے اور وہ دوسرا سفر بھی کرتے رہے. اب آتے ہیں کہ بجلی کی طرف, کے الیکٹرک کی طرف. آپ نے بھی یقیناً کئی ممالک دیکھے ہوں گے, سر نے بھی دیکھے ہوں گے. ہم اپنے پاکستان کو دوسرے ممالکوں سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے, لیکن سم ٹائم کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اب اس میں
ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا دوسرے ممالکوں میں کہ وہاں فوراً آپ کے الیکٹرک کو لے لیں یا ہماری اور کمپنی پاکستان میں ایک اور کمپنی اسکائی کے نام سے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں, میں نے تو سب پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے اس معاملے کو سیریس لیں اور وہاں پر کئی اور کمپنیاں جو ہیں جیسے اسکائی ہے اس کو انٹروڈیوس کرائیں, لائسنس دیں, وہ آ کے کام کریں. ایک جیتی جاتی ہے, آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ 10 سے 15 سال پیچھے جائیں تو ایک پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ہماری انڈسٹری تھی اس میں پی ٹی سی ایل کا راج تھا. پی ٹی سی ایل کا راج تھا. اب لیٹ سپوز آپ کے گھر میں اگر کوئی فون خراب ہو جاتا تو آپ صرف کمپلین کرا سکتے تھے. انہوں نے کمپلین پہ آنا ہے نہ وہ ایک الگ طرح کے آپ کے جتنے سورسز آپ اپنا لیں انہوں نے نہیں آنا. انہوں نے ایک اپنی اجاداری جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی اور اس کے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جناب جو ہے وہ ایک انسٹا کمپنی تھی غالباً وہ اس کو انٹروڈیوس کرایا. اس کے بعد جناب موبلنک آئی. جب جیسے جیسے دوسری کمپنی آئیں اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی سی ایل نے اپنے آپ کو سدھارنا شروع کیا. فوراً انہوں نے پیکج نکالا. لیکن اس سولوشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کے الیکٹرک کیونکہ جو ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے باقی مزید کمپنیز کو لے کر آئیں. یہ تو ایک ہمارے سامنے ایک نیکسٹ سولوشن ہے, لیکن اس سولوشن کو کتنا سیریسلی لیا جاتا ہے, کیسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, یہ اہم سوال ہے. بالکل یہ تو میم لینا پڑے گا. لیکن اس لیے میں نے آپ سے 2 منٹ پہلے کہا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سیریس لیں. ادروائز پورے جو کراچی سارا سفر کر رہا ہے, آپ ہم بارشوں میں دیکھ لیں, میں خود لیٹ ہوا ہوں. میں صرف ٹریفک بیکاز آف کے ٹریفک اتنا شدید جام تھا کہ میں نے جی ایون اب جو روڈز کی جو تباہلی ہوئی جس کی وجہ سے ٹریفک جام کی سچویشن ہے ابھی تک, تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ لوکل باڈیز اور پروونشل باڈیز کی جو ہے اس وقت آپ کو غفلت دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف بارشیں ہونا, پھر وہ جو ڈرینیج سسٹم ٹھیک نہیں ہے, پانی کھڑا ہونا, کئی دن تک وہ جو ہے پانی کھڑا ہونا, پھر کچرا ہر جگہ پہ, تعفن اٹھنا, روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا, اب تک سفر کر رہے ہیں سب کیونکہ جو ٹریفک ہے یہ سچویشن بھی اسی لیے ہے روڈز وغیرہ کی سچویشن کی وجہ سے. دیکھیں میم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جیسے ابھی کراچی کے میئر صاحب تھے اور انہوں نے لاسٹ مائکس کے اوپر اپنا وہ کتابیں پھینک بالکل وہ تو پھینکی, مطلب لاسٹ مومنٹ پہ آ کے وہ نا لاسٹ 11 آورز کے سارے پورا 4 سال انہوں نے اپنی سیٹ کے مزے لے لیے, سیٹ سے چپٹے رہے جب تک کچھ نہ ہوا. لاسٹ مومنٹ پہ کہا جی مجھے کسی نے کچھ نہ دیا. اب اگر فرض کریں جیسے ابھی آپ کو سر سوری اس پہ آپ سوری ٹو کٹ یو, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک بڑا ایک گرینڈ جو ہے وہ الائنس کیا گیا جس میں سب کو بلایا گیا کہ چلیں جی ان کو سب کو ملا کے بیٹھے اور اس پہ کام کیا جائے. بٹ وہ بھی خالی وہ دے گیو دا. لیکن سر اس سچویشن میں آپ کس کو جو ہے کوشچن کریں گے؟ سندھ حکومت کہتی ہے کہ وفاق کا اعلیٰ ہے تو آپ ان سے سوال کریں انہوں نے کیوں ان کو پریشرائز نہیں کیا. لیکن یہاں پہ وفاق کا سٹانس یہ ہوتا ہے کہ پروویژن جو ہے مین جو اتھارٹی ہے وہ تو سندھ حکومت کی ہے نا, کیا وہ سپروائز نہیں کر سکتے, کیا وہ اس پہ کوشچن نہیں کر سکتے؟ تو آخر کس کو ہم کوشچن کریں گے, وفاق یا سندھ حکومت؟ obviously پہلے تو سندھ حکومت ہماری یہاں پر ہے, ہم سندھ حکومت سے کریں گے, دین پھر بائی پاس تو ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا نا. یہی میرا سوال تھا. تو یہی بیسک کنسرن ہے. جس طرح ان کی طرف سے ایلیگیشن آتا ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ وفاق پریزنٹ نہیں ہے, وفاق پریزنٹ نہیں ہے, پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے وفاق پریزنٹ نہیں ہے. تو کیا اگر ہم ویسے ہی ہم نے ہر چیز کو بائی پاس کرنا ہے, ویسے ہی ہم نے ہر چیز کو توڑنا ہے رولز کو, تو پھر کیا ضرورت ہے ہر چیز وفاق نے کرنی ہے, پروونشل گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اگر دوسرے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو پھر وہ جو لوگوں نے سوشل میڈیا پر اور آگے پیچھے کر رکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے حوالے کریں فوج کے, پھر فوج کے حوالے کریں. وہی کیا نا فوج کے حوالے کر رہے ہیں, فوج کے حوالے کریں. ٹھیک ہے. اس پہ جس طرح کورٹس میں بھی این ڈی اے میں کے حوالے سے بات ہوئی, ایف ڈبلیو انہوں نے اس کو ہینڈ اوور جب ان کو کیا گیا انہوں نے اس کو ہینڈل کیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 90% ہم نے ہی پانی کلیئر کیا, اس کو بھی کوشچن کیا گیا مزید. لیکن اس وقت میں کرنٹلی آپ سے دوبارہ اے پی سی کے حوالے سے سوال کروں گی. اے پی سی کی بات کافی عرصے سے چل رہی ہے, لیکن اب ذرا دکھ رہا ہے کہ واقعی کچھ سیریسلی ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا آنا, پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی کی بات چیت ہونا, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو ہے نا یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. جب ان کے اوپر جو ہے نا کورٹ اور یہ اپنا احتساب کا عمل سخت ہوتا ہے تو پھر اس انداز کے یہ الائنس بناتے ہیں اور جو الائنس بنا کے پریشرائز کرتے ہیں اور پھر وہ کیا مانگتے ہیں, این آر او. بٹ این آر او ملنے والا نہیں ہے اور یہ ہمیں ڈسٹیبلائز ہر ممکن اور ہمارے ہر اسٹانس کو کرنے کی کوشش کریں گے, مگر ہم ہونا نہیں ہے ہمیں. اور ہمیں وہ جو اس لیے کہ ہمارا جو ہے نا پی ٹی آئی کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسیز اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, تو اس پہ ہم کمپرومائز کسی صورت کرنا نہیں ہے ہمیں. اور خان صاحب نے بھی بول دیا اور اس کے بغیر مستقبل نہیں ہے کرا پاکستان کا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو بالکل آپ طے ہے کہ این آر او نہیں ملنا.
اور یہ اس کے لیے یہ لاسٹ ایئر بھی انہوں نے الائنس بنانے کی کوشش کی، فضل الرحمان صاحب، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کوشش کیا، پھر یہ اصل میں یہ کر نہیں پائیں گے، اور یہ اس انداز کا کر کے گمکس کرتے ہیں اور اپنے دل کو تشفی دے رہے ہوتے ہیں، حاصل اصول کچھ نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا. تو یہ میرا سالڈ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ لکھنا. ٹھیک ہے. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کلیئر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی ہوگی اس کے اوپر اور یہ 100% ہوگی، لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ کالا قانون ہے، اس سے یہ جو ہے اس قانون کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. کیا منی لانڈرنگ ایک اچھی چیز ہے؟ کیا منی لانڈرنگ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یا یہ کیا خوف ہے کہ مطلب گرے لسٹ سے ہم اپنے آپ کو نہ نکالیں؟ کیا ہے یہ؟ تو یہ اپوزیشن دیکھیں نا، جس قانون کو مطلب ایک آپ منی لانڈرنگ کو یہ جو ہے نا لیگلائز کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن کا یہ نیریٹیو ہے اور ہم اسے منع کر رہے ہیں. اچھا، اس چیز کو یہ وہی بھارت کا جو سٹانس ہے وہ اپوزیشن کا سٹانس ہے پاکستان کے لیے، اور ہم جو ایف اے ٹی ایف کے قانون کو ہم نے پاس کروانا ہے. اس لیے منی لانڈرنگ جب ہمارے پاس ہمارے خزانے میں ڈالر نہیں ہوگا اور سب منی لانڈرنگ ہو کے باہر چلا جائے گا تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ تو یہ تو بیسکلی یہ ہمیشہ وہی کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو اور اس گورنمنٹ کے مفاد میں نہ ہو. اس لیے اس گورنمنٹ کو یہ اسٹرینتھن ہو چکا ہے الحمدللہ، مگر یہ ویک کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر ایک ہمارے عمل پہ جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو اور ہمارے جمہوریت کے لیے اور عوام کے مفادات کے لیے، تو اس میں یہ درارے ڈالیں گے، اسے ویک کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے غلط اور ایک غلط تاثر جو ہے نا عوام میں پھیلانے کی کوشش کریں گے. مگر اللہ کا شکر ہے کہ عوام کافی اب اویئر ہو چکا ہے ہمارے نیریٹیو سے اور ہمارے کوششوں سے کہ ہم کس طرف اور ہم جو ہے نا چل پڑے صحیح سمت میں. انشاءاللہ ان کی اس قسم کے پروپیگنڈا سے ہم ویک بھی نہیں ہوں گے اور نہ ایف اے ٹی ایف کا جو قانون ہے وہ رکے گا، وہ انشاءاللہ الحمدللہ پاس ہوگا ان قریب. ایف اے ٹی ایف کے اوپر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اس پر بالکل 100% وہی سٹانس ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور پروف ہو کے رہے گا، لیکن یہ اپوزیشن جماعتیں تو اس بارے میں ابھی تک ان کا کوئی سٹانس پازیٹیو نہیں آیا. پازیٹیو کیوں آئے گا؟ مطلب وہ نہیں چاہ رہے نا، اصل میں خود منی لانڈرر ہیں یار. اچھا، ان کا پروفیشن یہ ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیا اپوزیشن جماعتیں اس لیے اس قانون کے خلاف بات کر رہی ہیں کیونکہ وہ خود سپورٹ کرتی ہیں منی لانڈرنگ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، ہمارا سلوگن ہے، ہم چاہتے ہیں بات یہ کہ ایسا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر صاف سٹانس ہے، اگر آپ نے احتساب کرنا ہے کراس دا بورڈ کریں، اور ہو بھی رہا احتساب جو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. صبح جب ہم کہتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی، جب اپوزیشن میں ہم جا کے کوئی صبح قومی اسمبلی کے اندر ڈیسک بجاتے ہیں، پٹی باندھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا 1 لیٹر نیب کا، 2 لیٹر نیب کا. پھر انہوں نے این آر او میں بتاؤں کس کو دیا؟ این آر او جس کو یہ کہتے تھے نا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، این آر او اس کو دے دیا. یہ کہتے تھے میں چپڑاسی نہ رکھوں، آج کل ان کے این آر او کے اندر وزیر ہے اس وقت ریلوے کا. یہ کہتے تھے کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت، جب آپا زیرہ کا دن دہاڑے مرڈر ہوا تھا تو یہاں سے لندن ہی اٹھا کے بریف کیس جو ہے عمران خان صاحب لے کے گئے تھے، ان کو این آر او دیا گیا، ان کو کوئی لیٹر نہیں ملتے، ان کو بالکل کلیئر جو ہے این آر او دیا گیا. دیکھیں بات یہ ایف اے ٹی ایف بات کرتے ہیں ایف اے ٹی ایف کے اوپر. بات یہ ایک تو اندھا قانون آلریڈی آپ کے ملک کے اندر بنایا ہوا ہے نا، ایک اندھا قانون جو مرضی جیسے چاہتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے کر لے، وہ کر کے چلے جاتا ہے. پھر احتساب کا عمل ہم کہتے ہیں نہیں رکنا چاہیے، کریں احتساب، لیکن کتنا اچھا ہو جو اس ملک کا 86 ارب روپیہ علیمہ خان اس ملک سے لے کے چلی گئی. مجھے بتائیں کہ کس قانون کے خلاف لے کے چلی گئی، کس قانون کے خلاف وہ یہاں سے 86 ارب روپیہ لے کے چلی گئی اور اس کے عوض یہ 36 کروڑ روپے جرمانہ ادا کیا. مجھے کوئی بتا دینا جہانگیر ترین جہانگیر ترین نے منی لانڈرنگ کے قانون کے حوالے سے کیا ریزن ہے آخر؟ منی لانڈرنگ تو میں بھی تو سوال یہی اٹھا رہا ہوں نا، یہ جو 86 ارب روپیہ علیمہ خان لے کے گئی قانون نہیں بنا ہوا، آلریڈی موجود ہے آپ کے ملک کے اندر. صرف فرق اتنا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ اداروں کے اوپر اداروں پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اداروں کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں. خود کہہ رہے ہیں حلیمہ باجی کے لیے تو پھر کر دیں، پھر آپ لوگ کریں نا تو وہ حلیمہ باجی کا بھی ہو جائے گا. اگر وہ کریں گے میں نے چوری کی ہے، کیا اس نے جرمانہ ادا نہیں کیا علیمہ خان نے؟ تو وزیر اعظم صاحب کو قربانی دینا، گھر سے احتساب سے ہوتا ہے نا، گھر سے چلا کے کچھ نہیں ہوگا، چلا کے نہیں. میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں،
جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. مجھے دوبارہ اس کا جواب دے دیجیے گا کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ لوگ کیوں منی لانڈرنگ کے اگینسٹ آپ کہہ رہے ہیں ہم پروف نہیں ہونے دیں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ آخر کیا تحفظات ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. قانون ہے تو اچھی بات ہے, جو بھی چوری کرے گا اور ہنڈی اور حوالہ واٹ ایور اٹ از, اس کے اندر جو بھی ملوث ہوتا ہے وہ پکڑا جائے گا, چاہے وہ حکمران جماعت سے ہو چاہے وہ اپوزیشن سے ہو. اس میں آخر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں اس کی اگر آپ نکات پڑھ لیں جا کے اس کو تھوڑا ریویو کے کریں تو بہت اچھی بات ہوگی. آپ بھی اسٹوڈنٹ بھی ہیں لا کی, تو آپ کو بھی پتا ہوگا. دیکھیں بات یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اٹھا لیا جائے گا. دیکھیں اٹھا لیا جائے گا, کہاں سے اٹھا لیا جائے گا؟ اگر کوئی بیرون ملک سے ہے, یہاں جیسے اسامہ بن لادن کو ایسے اٹھا کے لے کے چلا گیا, کوئی آئے چیل کبوں کی طرح اٹھا کے لے کے چلا جائے اور حکومت ہماری آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے, ایسا کیوں قانون اندر قانون ملک کے اندر ہم نافذ ہونے دیں گے کہ کوئی کسی ملک سے آئے اور بغیر پوچھے یہ کہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے اندر انوالو ہے, آپ کے ملک کا شہری اس کے اوپر گلے میں ہاتھ ڈال کے لے کے چلے جائے؟ پھر بات یہ منی لانڈرنگ کے قانون بنے ہوئے ہیں, صرف قانون سازی کی ضرورت ہے. آپ لے کر آئے, لازمی سی بات ہے, آپ کی اکثریت ہے قومی اسمبلی کے اندر, اگر دو تہائی اکثریت آپ کی موجود ہے, آپ امپروومنٹ کر لیں. اس کے لیے مستقبل کی بھی سوچیں, مستقبل میں یہ نہیں ہوگا. گھبرا رہے ہیں آپ لوگ, جو کچھ کرتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. اگر چور نہیں ہے تو گھبرانا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو فیس کر رہے ہیں, ہم جتنے اندھے قانون بنائے ہوئے ہیں, اندھے قانونوں کو ہم فیس کر رہے ہیں صبح شام رات. ہمیں تو ہماری تو یہاں پر بات یہ کہ مسلسل جو ہے وہ پریکٹس چل رہی ہے نا. تو کیا دبا کے چوری بھی چل رہی ہوگی؟ نہیں, چوری تو ابھی جو چور آئے ہیں وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا ہے. پہلے وہ بات یہ چور تھے 47 روپے کی چینی بیچتے تھے, ابھی فرشتے آ گئے 105 روپے کی جو ہے وہ فرشتے جو ہے نا وہ چینی بیچ رہے ہیں. 8 روپے کا یونٹ تھا, پہلے چور تھے, ابھی 18 روپے کا یونٹ ہے, فرشتے آ گئے. منی کو بھی تو ڈیپریشیٹ کر دیا ہے نا, منی کو پہلے چور تھے, منی لانڈرنگ کر کے روپے کا ڈالر لے کے ابھی فرشتے آ گئے. بیڑا غرق کریں گے تو پھر حال تو یہ ہوگا. ہاں وہ چور تھے, اس ملک کا جو جی ٹی پی ریٹ تھا 5.8 پہ لے کے گئے, فرشتے آگے کھڑے ہو گئے, مائنس میں لے کر آ گئے. تو بات یہ اس ملک کو دیا کیا ہے ابھی کل آج جو انہوں نے قانون پاس کیا, وہ قانون دیکھ لیں جو بھنگ کاج کرے گا ملک. بعض انڈے مرغیاں کٹے WCیاں, ابھی وہ جو میڈیسن بھی وہ بھنگ پیئیں گے یہاں سارے جو ہے نا بھنگ پی کے. ہم 10 ارب روزانہ چھاپ کے روڈ بیسیکلی انفلیشن آف منی نہیں کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ بتائیں 2 سال میں لگایا. سر منی لانڈرنگ کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ FATF کے لیے جو ہے ہمیں ان کے کچھ نکات تھے بیسیکلی, جس میں سے بہت سارے کو تو ہم نے اچیو کر لیا ہے, لیکن جو کچھ پرٹیکولر پوائنٹس جن کو ہم نے ابھی تک ہم نے ان کو اچیو نہیں کیا ان پوائنٹس کو, اس کے لیے FATF کے لیے obviously کچھ لیجسلیشن بھی ضروری ہے. تو اگر منی لانڈرنگ کے حوالے سے لیجسلیشن ہو رہی ہے تاکہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اپوزیشن آخر کیوں اس پر جو ہے اتفاق نہیں کر رہی حکومت سے؟ میم بات یہ کہ منی لانڈرنگ کو چاہے کوئی حکومت آئے, کوئی بھی آ رہا ہے, وہ نہیں روک سکتے, وہ چلتی رہے گی. چاہے ہم FAT بنا لیں, چاہے کوئی بھی کسی بیس پہ ہم GIT بنا لیں, وٹ ایور جو بھی, یہ چلتی رہے گی, یہ چلے گی. اس پہ آپ کوئی مطلب وہ نہیں کر سکتے کہ آپ لیکن نہیں ہو سکتا. بٹ بالکل ہوگا, وہ ہونا چاہیے سر, ہونا چاہیے, لیکن ہوگا نہیں. آپ کچھ بھی کر لیں, یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں کہ کیا جا سکتے ہیں, ایک پلان اور اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. There is no implement. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ جو بھی اگر قانون بھی بنتا ہے تو ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائے گا. آپ کے سامنے جیسے بھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی تھی اس کی کے الیکٹرک کی میں دے رہا تھا, اس میں انہوں نے کیا کیا, کتنا ولولہ مچا, انہوں نے تھوڑا سا کے الیکٹرک پہ جرمانہ ڈالا, اس کے بعد کون سا جرمانہ, کہاں کا جرمانہ, کس نے پے کیا, کوئی نہیں. سر کمپٹیٹو مارکیٹ ہم جرمانہ کر رہے ہیں, صرف دکھاوا, اس کے ریٹ بڑھا کے بلا رہے ہیں, وہ پیسہ بھی رکھ دیا گیا. الیکٹرک اس حکومت کے اندر بات یہ کے الیکٹرک کنٹرول نہیں ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کنٹرول نہیں ہے, ان کا کام کیا ہے؟ APC کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پولیٹکس میں آؤٹ ہوتے ہیں کانسٹنٹلی, لیکن 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب اچانک سے آل آف اے سڈن وہ آ جاتے ہیں, APC کی بات کرتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. اس بار مولانا صاحب نے ابھی تک APC کی بات نہیں کی, پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریسلی APC کو ٹیک اپ کریں گے؟ نہیں, دیکھیں سم تھنگ از باٹم دیئر. پہلے تو یہ کہ سم تھنگ باٹم دیئر, جو مولانا صاحب کے اس سے پہلے بھی معاملات ہوتے ہیں, اور جب آتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر جہاں وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں,
جو ان کے معاملات ہوتے ہیں, جو سیٹلمنٹ ہوتے ہیں, جو اوپر سے ہوتے ہیں, جو بھی پارٹی ہو, کوئی خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ وہ تحریک انصاف ہو. اب تحریک انصاف تو خیر ویسی اگینسٹ ہے ان کے, اگر پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ ان کا موسٹ پبلک گڈ جوڑ رہتا ہے, اور سم ٹائم اس کے بعد وہ بھی رہتا ہے جب تک وہ کام ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ انڈر گراؤنڈ چلا جاتے ہیں. اب جب ضرورت پڑتی ہے, جی جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر کوئی ایک نیا مولانا آ جاتا ہے, ایک نیا مولانا آ جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا پچھلے 2 سال میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ٹیک اپ کر رہے تھے, اور پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کری تھی. لیکن اس بار جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ٹیک اپ کر رہی ہے اس بات کو, اور مولانا صاحب جو ہیں ابھی تک خاموش ہیں. تو اب اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا زیادہ سیریس اے پی سی ہو سکتی ہے؟ میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اے پی سی اگر ہوگی بھی تو جو دونوں جماعتیں ہیں, جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں جو کہ اے پی سی کے حوالے سے بات چیت کرتی ہیں, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. بس یہی ہوتی ہے بات کہ حکومت نے جو ہے انفلیشن بڑھا دیا ہے, حکومت نے ٹارگیٹس اچیو نہیں کیے ہیں, حکومت نے کوئی بیٹر پروجیکٹس نہیں کیے ہیں, اس طرح جنرل باتیں ہوتی ہیں. کوئی پرٹیکولر یا پھر اسٹرانگ ایجنڈا نہیں ہوتا ان کے پاس. کیا ہوگا اب آپ کو لگتا ہے؟ سلوگن یہ کس چیز پر, سلوگن یہ ہے کہ ان کو اپنا جو کرپشن ہے اس کو وہ بچانا ہے, ادروائز اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ جو ہے اپنے آپ کو ایکٹیو کر پائے گی شہباز شریف صاحب کا کراچی آنا, یا اوور آل لیڈرشپ کو وہ چینج کرنے کی پی ایم ایل این نے سوچا ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں, دے میک جسٹ پلان. کوئی جسے کچھ کام نہیں, سیاست کا حصہ ہے, وہ یہاں آئے ہیں یہاں کے بس ٹھیک ہے. ویسے اگر گڑ جوڑ ہو رہا ہے تو اگر ہو رہا ہے تو یہ اچھا خوش آنند بات ہے, اگر اس طرح کا گڑ جوڑ ہو رہا ہے اور اس پہ کچھ ہمیں عوام کو ریلیف ملتا ہے, عوام کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, دیکھیں نا, تو یہ پھر بہتر ہے. اگر بھائی ویسے وہ اپنا آ رہے ہیں اپنے ایک وہ جس پارٹی کو دکھانے, جی ہمارے کراچی میں نون لیگ کے لوگ ہیں تو ہمیں پتہ لگے ہم آ رہے ہیں یہاں پر چکر کاٹ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے جی کہ ہم یہاں ہماری جو پارٹی ہے ایکٹیو ہے. لیکن اس سے کیا پی ایم ایل این کی کوئی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا؟ میرا خیال نہیں, اس میں کوئی پرٹیکولرلی کوئی اضافہ نہیں ہوگا. سالوں میں 4 سال بعد 3 سال بعد آپ آ کے ایک چکر کاٹ کے جا رہے ہیں یہاں بتانے کے ٹھیک ہے ہم آگے ہیں تو امپلیمنٹ ٹھیک ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کے جو کلیمز ہیں وہ کہہ رہے تھے میں تو کراچی کو پیرس بنا سکتا ہوں, اس پر کیا کہیں گے؟ وہ تو جیسے سر نے وہ تو سر نے بھی جو آپ کے سامنے ایگزامپل دے دی, تو میں خیال وہی زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس اوور آل سینیریو کے اندر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور جو اعلیٰ قیادت ہے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کی, ان کا اب تک جو کلیئر سٹانس رہا وہ یا تو انہوں نے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بات کی, اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بات کی کہ یہ کالا قانون ہے, یا پھر انہوں نے بات کی کہ ہم کوئی بھی جو ہے ترمیم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یا کوئی بھی ایسے چینجز ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو کہ کراچی کے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی چینج ہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے دونوں جماعتیں جو ہیں خوش ہیں جو کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, خوش تو جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر اس کانٹیکس میں اگر یہ پریکٹیکلی بات کریں گے, واقعی انہوں نے کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, تب تو ہم خوش ہیں. وی آر ویری مچ ہیپی کہ اگر اس طرح ہو, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ اگر ہو تو وی آر ویری مچ ہیپی کہ واقعی ہو. اگر خالی یہ وہی والی بات ہے کہ اگر خالی لالی پاپ دینا اور دے آر سیز کہ بلا 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 دیر از ناٹ امپلیمنٹ, تو پھر بیکار ہے. اس کانٹینٹ امپلیمنٹ اگر کریں. لیکن اس سچویشن میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کراچی کے حوالے سے کوئی بھی پولیٹیکل جو ہے کوئی نئی بات ہوگی یا جو سسٹم کے اگینسٹ ہوگی. سسٹم کے اگینسٹ تو کوئی ایسی چیز بھی آ سکتی ہے نا جو کہ قانون کے دائرے میں رکھ کر آئی جائے, جس کو جو اوور آل لیجسلیشن سے پاس ہو, یا پھر جو قانون موجود ہے اسی میں سے کوئی حل نکالا جائے. کیا اور 1 یونٹ کو بھی جو ہے اس کی بھی مخالفت کرنے کی بات کی, کیا کہیں گے اس پر؟ تو ایکچولی یہ جو وفاق اپنا ان پٹ کراچی میں اسی لیے نہیں ڈال پا رہا تھا کہ یہی تمام پیچیدگیاں تھیں کہ ہمیں بہت زیادہ صوبے کو بھی دیکھنا ہے, پھر ہم جو کراچی کے معاملات ہیں تو بلدیاتی جو باؤنڈری ہے ان کا بھی جو ڈومین ہے اس کو بھی فوکس کرنا ہے. ان سب چیزوں کو فوکس کرنے میں وفاق جو ہے نا وہ ایک دم ویٹ کرتے کرتے لیٹ ہو گئے ہم. اب یہ کہ اسی لیے ہم نے فوج کو یہ ٹاسک دیا ہے, ایف ڈبلیو او اور ان لوگوں کو اسی لیے ہم نے لایا ہے کہ اب پریکٹیکلی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو ان کے دائروں میں رہ کر اور ان کے خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا جو مطلب جو ہمیں کراچی نے جو عزت دیا ہے اس عزت کو بھی ہم برباد کر دیں گے. دیٹس وائی, تو اسی لیے ہم نے نیوٹرلائز رکھنے کے لیے ان تمام جو مستقبل میں ہونے والے ڈیولپمنٹ جو کراچی ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے فوج کو بلایا. جنرل باجوہ صاحب کا آنا وہی اس چیز کی بعید ہے کہ اس چیز کا کنفرمیشن ہے کہ یہ چیز اب ان پولیٹیسائز ہو کر کرنا ہے. اٹس ٹائم ٹو ڈو, ناٹ ایون کہ ابھی بھی گیمکس اور پالیٹکس کریں. تو یہ اب چیز کنفرم ہے, اور انشاءاللہ جہاں جہاں
ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں جو ہے کراچی والوں کو ابھی بچانے کی ضرورت ہے، کراچی کو بچانے. دیکھیں میں الوینا یہ بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی شرط ہے، ضروری نہیں شرط ہے. اگر کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، ادروائز کوئی وے ہی نہیں بنتا کہ پاکستان ترقی کر جائے. تو اب اس شرط کو نا ہمیں چیلنج لے کر پورا کرنا ہے اور ہمیں پاکستان کو بھی ترقی دینا ہے انشاءاللہ. نعیم آپ کیا کہیں گے سچویشن میں جب ہم اوورآل انالیسز اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر 1 یونٹ کی مخالفت، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی مخالفت، گورنر راج کی مخالفت، تو کراچی کا جو سسٹم ہے تو ویسے ہی تباہ حال ہے. تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کراچی کے لیے کچھ اچھا ہو؟ لیکن بات یہ کہ سندھ کا کیپٹل کراچی ہے، اور اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی 4 حصوں میں بنٹا ہوا ہے. کراچی کا زیادہ تر جو سب کنٹونمنٹ کے پاس ہے، کچھ حصہ سول ایویلیشن کے پاس ہے. ابھی میں دیکھیں بات سنیں نا، میرا خیال جتنا ان کا سنتے میرا بھی سننے بہتر ہے نا. وہ اچھی بات یہ ہوگا کہ میں بھی بتا دوں آپ کو نا، کچھ حصہ سول ایویلیشن کے پاس ہے، کچھ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے، اور کچھ جس سے کہ اگر بات کریں سندھ حکومت کے پاس ہے. کراچی کی اگر میں بات کروں، کیونکہ کراچی کے اندر ایک کمیٹی بنائی تھی وزیر اعظم صاحب نے، اور یہ کہا تھا کہ کراچی اس کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ دیکھے گی کیا کہاں کیا کن چیزوں کی نیڈ ہے. تو اس کمیٹی نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ فوراً جو ایمرجنسی یہاں ہمیں ضرورت ہے، اس کراچی کو جو ضرورت ہے وہ تقریباً 200 ارب روپے کی فوراً اس وقت گرانٹ کی ضرورت ہے. آپ یہ گرانٹ دیں تاکہ کراچی اپنی جگہ پر آئے، کیونکہ کراچی سے ہی اسلام آباد تو بیسیکلی وفاقی ادارہ ہے، وہ تو بے روزگار ہے. NFC ایوارڈ کی مد کی اگر بات کریں، اب میں اگر بات کروں وہ 200 ارب روپے کے اوپر 162 روپے کا دیکھیں اعلان کیا تھا، 162 روپے کا اعلان کیا تھا. میں جواب دے رہا ہوں، 162 روپے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا. 162 روپے میں میرا بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے. کراچی ڈوب رہا تھا. کراچی کے اندر جو حالات بنے ہوئے تھے، ان کے MP MN ان کے نفیس جماعت کے لوگ کہاں تھے؟ آج یہ رونا گانا گا رہے ہیں. DHA کے اندر جو ان کا کینٹونمنٹ ادارہ ہے جو ان کو ٹیکس کلیکشن کر کے دیتا، اس وقت یہ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ 162 ارب گریجولی دینا تھا. صدر پاکستان کو لوگوں نے بدوائی دی کھڑے ہو کے کہ صدر پاکستان کراچی سے تھا، وہ کہاں تھا اس ٹائم پر؟ اب یہ بیٹھ کے ایک وہ یہاں کتابیں پھاڑ کر چلا گیا اور یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کراچی کے اندر اگر آپ کو مینڈیٹ ملا ہے تو خدا کے لیے آپ ڈیلیور کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر بلدیاتی ایک دیکھیں، ہم کسی کے نہیں اختیارات میں انٹرفیئرنس کرتے، لیکن بلدیاتی ایک 2013 کہ کراچی کو خود حصوں میں جو ہے بانٹ دیا گیا، تو پھر آپ لوگ 1 یونٹ کو کیوں پریفر نہیں کریں؟ چلے پورا کا پورا سندھ جو ہے آپ ہی کے انڈر میں آ جائے، کسی اور کے نہ آئے، لیکن 1 یونٹ تو ہوگا نا. دیکھیں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اتفاق سے ہوتا ہے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرتی ہے نا تو تمام پارٹیوں کو آنورڈ لیتی ہے، APC بلاتی ہے، اور سب کا اس کے بعد جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے بعد بات یہ ہے کہ جواب ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہاں بات یہ ہے کہ کبھی 1 یونٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. رونا گانا کیا ہوتا ہے؟ ان کا رونا گانا یہ ہوتا ہے کراچی کے اندر جب انکوالیفائڈ اور جن کو کونسلر کا بات یہ کہ کبھی کونسلر کے الیکشن نہ لڑے ہوں، وہ MPA بن گئے ہوں، تو کراچی کا تو یہی حال ہونا ہے نا. کراچی کا کیا ہونا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب سلیکٹڈ ہو کر لوگ حلوہ بنا کے پلیٹ میں دے دیں گھروں سے تھوڑی نکلیں گے. ہم تو یہاں موجود تھے، وزیر اعلیٰ صاحب تو کراچی کے ڈسٹرکٹ کے اندر موجود تھے. بات یہ ہے کہ یہاں تو موجود تھے. بات سلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ خود تو بات یہ ہے کہ بیٹھ کے وہاں سے جو اسٹانس دے رہے ہیں. جی بات یہ کہ یہاں ہم نے کہا ہم انکروچمنٹ کراچی میں سٹارٹ کر رہے ہیں، دوسرے دن وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ آ گیا پانی کے منصوبوں میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، انکروچمنٹ میں ساتھ کھڑے ہوں گے. پہلے کہاں تھے آپ لوگ؟ آپ کے MLA کہاں تھے؟ آپ کے MP کہاں تھے؟ گورنر کہاں تھا؟ صدر پاکستان کہاں تھا؟ آپ کی نفیس جماعت کہاں تھی؟ اس کراچی سے آنکھیں بند کر کے آپ لوگ کراچی ڈوب رہا تو سو گئے تھے گھروں میں. اب آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. بھائی ہم کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، بات یہ ہے کہ اتنی بارش اگر کراچی میں کہہ رہا ہوں دنیا کی کسی جگہ پر ہو جائے، بات یہ کہ وہاں مشینری وہاں کی اسٹیٹ جو ہے وہ بات میں بے بس ہو جاتی ہے. بے بس تھا، کراچی ڈوب رہا تھا. حل ایک ہی حل ہے، اس کا سولوشن ایک ہی ہے. ایسی جب لگانی آفات آ جائیں یکجہتی کے ساتھ ہمیں سب نے، تمام جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ سب نے مل کے فیس کرنا ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو روڈوں پر تھی. سسٹمیٹیکل یہ چاہیں تو سسٹمیٹک حل نکال سکتے ہیں. جب یہ ستیلی ماں بن کے کراچی کو دیکھو جنرل باجوہ صاحب سے کیا صفائی کرائیں گے؟ آپ کے ادارے کہاں ہیں؟ آپ کے ادارے کہاں ہیں؟ آپ کے وہ ادارے کہاں ہیں؟ آپ کے نفیس جمان کے KMC کہاں ہیں؟ آپ کے آلریڈی ادارے موجود ہیں. کبھی آپ NDMA کو بھیجتے، ہم تو کہہ رہے ہیں کام کرو. کبھی آپ اس کو علی زیدی کو بھیجتے ہو، چندہ اکٹھا کراتے ہو کراچی سے، بھیک منگواتے ہو کراچی سے، پھر کراچی سے پیسے لے کے جاتے ہو.
افسوس ہے ہمیں. تو ہم تو کر رہے تھے. بات یہ کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, مجھے بتائیں ایف آئی اے کے اگر ایف آئی اے کوئی کیس بناتا ہے کہ پولیس کی جو جوڈیشری ہے, بات یہ کہ اس کا جو بنا ہوا ایک رول ہے اس کے اندر انٹرفیرنس تو نہیں کر سکتا ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ بلدیاتی ایکٹ کو اگر آپ 2013 کو پڑھیں تو میئر کراچی نے ایک ویڈیو بنائی تھی نالوں کی صفائی نو, مجھ سے پوچھو. بات یہ پارک نہ بنے, مجھ سے پوچھو. اسٹریٹ لائٹ اگر ٹھیک نہ, مجھ سے پوچھو. روڈ نہ بنے, انڈر بائی پاس نہ بنے. آپ ہو نا, آپ کی نفیس جماعت ہے نا, آپ نے شیلٹر دیا ہوا ہے نا. ہم تو پوچھ رہے تھے. یہ بات یہ ہے کہ یہ تو خود انہوں نے کہا تھا. بات یہ ہے کہ اگر بول نہ بنے مجھ سے پوچھو. خود کچھ بات یہ کہ آپ انٹرفیرنس کریں ان کے اختیارات کے اندر. کیپٹن ریٹائرڈ خود کریں گے نا, کرنے دیں گے. محمد ظفر یہی تو بات ہے نا, کرنا کچھ نہیں آپ لوگوں نے. یہ کانسٹنٹلی کہتے ہیں کہ وفاق پریزنٹ نہیں ہے. وفاق کا یہی سوال ہوتا ہے کہ جب پروونشل گورنمنٹ موجود ہے تو کیسے بائی پاس کر دیں ہم ان کو. یہ خود بات نہیں کر رہے ہیں, ان کو نہ 1 یونٹ چاہیے نہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہر چیز کو اپوز کر رہے ہیں. یہ پرماننٹ سولوشن کراچی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میم بات تو وہی ہے جو بھی سر نے بھی کہی کہ جب سر نے جس بتایا کہ سارا ایک پیچھے بیٹھ کر کے پچھلی دنوں نے ایک بلایا اور پیچھے سے سارے جناب جو ہے اسلام آباد سے بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھ کے گورنر ہاؤس میں, جی اس کو کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں, سارے سب کو کانٹیکٹ کیا, سب بلایا کہ ہم دے آر ون. بٹ ان اسپائٹ آف یہ کوئی بھی کسی قسم کی کہانی نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں, یہ ہوگا بھی نہیں اس طرح. جی سر, اس سچویشن میں کراچی کا سولوشن کیا ہے؟ کراچی کا سولوشن تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. ہم سندھ والے کہتے ہیں کہ ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں, وفاق والے کہتے ہیں ہم سندھ کی طرف دیکھتے ہیں. جو ہے عوام سفر وہ عوام کر رہی ہے. اس کا سولوشن تو وہ یہی ہے کہ اس کو کوئی سیریس لیا جائے. اب جیسے بھی سر نے بات کی کہ وہ سر نے بات کی بھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے سب کو بلاتی ہے, اس کو بلانے کے بعد ہم متفقہ طور پہ فیصلہ کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہ صرف ایک میرے جہاں تک اوپینین ہے وہ صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے سر, ہوتا ہے. لیکن سر مطلب سر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب کہ ہم پوری ہماری کیبنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں اور ڈیسیجن میکر جو بھی ان کے وہ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ مطلب کچھ پرسنٹیج 70% جو ہے وہ پھر بھی اپنا رکھتے ہیں. جی سر, تو اس سچویشن میں عوام تو ابھی بھی کنفیوز ہے نا, رہے گی. تو عوام آخر کیا کرے اس سچویشن میں؟ عوام تو سولوشن مانگ رہی ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے, لیکن کراچی کا ایک حل بتا دیجیے, سسٹمیٹک حل مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے کوئکلی. سر میں سوری, کوئی حل نہیں آپ کو دکھائی دے رہا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگوریکلی کراچی کا اس وقت آپ کو کوئی حل نہیں دکھائی دے رہا. بہت بہت شکریہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر صاحب, اور بہت بہت شکریہ نعیم احمد اوان صاحب, آپ کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. آصف باشانی صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا. تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. اسی پہ کلوزنگ کریں گے کہ اس وقت ہمیں کیٹیگوریکلی کوئی سولوشن نہیں دکھائی دے رہا. جو دونوں جماعتیں ہیں, یا حکمران جماعت یا پھر اپوزیشن جماعت, ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہی ہے. کراچی کا جو ایک ایشو ہے وہ اب تک ان ایڈریس دکھائی دیا ہے. یہ آپ کی بات نہیں ہے, یہ اٹس اباؤٹ ڈیکیڈز. اور کراچی کے جو شہری ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں, کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے. کراچی کا ایک پرماننٹ سولوشن بہت ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.